الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة اے ساری دنیا کے لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا آدم علیہ السلام سے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا اور اس کی بائیں پسلی سے اس کی بیوی پیدا کی حضرت حوا علیہ السلام کو وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً اور ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ اور ڈرو اللہ سے جس اللہ کے نام پر تم ایک دوسرے سے حق مانگتے ہو اور رشتے ناتوں کے حقوق کے بارے میں بھی ڈرو اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو ان اللہ کان علیکم رقیبا اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے قیامت آئے گی تو اللہ پوچھے گا اس لیے ڈر ڈر کے رہو اور عورتوں کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ یہ مرد سے پیدا ہوئی ہیں پہلی عورت مرد سے پیدا ہوئی پہلی عورت مرد سے پیدا ہو جی اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ مردوں کا احترام کرے کیونکہ مرد ہی ان کی تخلیق کا باعث بنا حضرت آدم علیہ السلام اور فرمایا آگے اللہ تعالیٰ نے نکاح کی برکت سے دنیا میں بے شمار مرد اور عورتیں پھیلا دیے ایک حضرت آدم سے اور حضرت حوا سے اللہ نے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسان پیدا کر دیے جو مر چکے ہیں ان کو بھی چھوڑو اور جو بعد میں پیدا ہو گئے ان کو بھی چھوڑو جو اس وقت موجود ہیں ان کی تعداد تقریباً کہتے ہیں جی 800 کروڑ ہے یعنی 8 ارب تقریباً اس سے آپ اندازہ لگا لیں اللہ کی قدرت کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکاح بنیاد ہے مرد اور عورت کے حقوق کے لیے اس لیے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو مردوں پر لازم کیا کہ عورتوں کے حقوق ادا کریں عورتوں پر لازم کیا کہ وہ مرد کی اطاعت کرے اس کی فرما بردار رہے
تو پھر انشاءاللہ چین اور سکون ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فرمایا عورتیں چونکہ کمزور ہیں مردوں سے، اس لیے مردوں پر لازم ہے کہ ان کے ساتھ انصاف کریں، ان کے حقوق ادا کریں۔ معاشرے میں جو یتیم ہیں ان کا بھی فرمایا حق ادا کرو، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، عورتوں کی وراثت نہ ہضم کر جاؤ، اور نکاح کے وقت حق مہر دینا پڑے تو خوشی سے ادا کرو، خوشی سے یا مجبوراً خوشی سے۔ لیکن آج کل کے مسلمان بینڈ باجے والوں کو 50,000 لاکھ روپیہ دے دیتے ہیں، جب حق مہر کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں جی 32 روپے لکھ دو۔ آج کل تو ہم 5,000 سے کم لکھتے ہی نہیں، پھر بھی ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ 5,000 سے 1 روپیہ بھی اوپر نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ کچھ زیادہ کر لو، نہیں جی نہیں، بس جڑا کم از کم جڑا سب تو گھٹ ہے وہی لکھوانا ہے۔ چنانچہ 95% لوگ 5,000 ہی لکھواتے، کوئی ہے جو کہ جی 20,000 لکھ دو، 50 لکھ دو، لیکن اکثر لوگ حق مہر خوشی سے ادا نہیں کرتے۔ شادی ہال والوں کو 10-10 لاکھ دے دیں گے، بینڈ باجے والوں کو بھی لاکھوں دے دیں گے، شادی کی رسموں پر بھی لاکھوں خرچ کر دیں گے، اور جس لڑکی کے لیے یہ ساری خوشی ہے اس کو جی 32 روپیے ہی کافی نے۔ جے مولوی صاحب تسی نہیں مندے تے چلو 5,000 لکھ دو۔ یہ ہیں انسانوں کے ضابطے اور اصول۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس سورۃ النساء میں؟ فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور عورتوں کو ان کے حق مہر ادا کرو خوشی سے۔ حق مہر خوشی سے دو گے تو تمہارے گھر میں خوشیاں آئیں گی، لیکن یہ نہیں چاہتے خوشیاں، یہ لڑائیاں ہی چاہتے ہیں، بنیاد ہی لڑائی پر رکھتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر تمہاری بیویاں خوش ہو کر تمہیں کچھ مہر چھوڑ دے تو ان کی مرضی ہے۔ اسی طرح یتیموں کے حقوق کی بھی بات کی گئی ہے اس صورت میں، اور وراثت کے حصے بھی اس صورت میں بتائے گئے ہیں کہ عورتیں بھی وراثت میں شامل ہیں، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں، اس لیے عورتوں کی وراثت بھی ادا کرو۔ فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، مرنے والے کی وراثت میں سے جتنا لڑکے کو دیتے ہو اس سے آدھا ہر لڑکی کو دو، جتنا لڑکی کو دیتے ہو اس سے دگنا لڑکے کو دو۔ یہ ساری فہرست ہے وراثت کی۔ 2 لڑکیاں 2 سے زیادہ ہوں پھر کیا دینا ہے، بیوہ کو کیا دینا ہے، بیوہ مر جائے خاوند کو کیا دینا ہے، بہنوں بھائیوں کو کیا وراثت ملتی ہے، خاوند کی کیا وراثت ہے، بیوی کی کیا وراثت ہے، یہ سارا لمبا مضمون ہے، لیکن مسلمانوں کو اس کی ضرورت کوئی نہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی مرضی کرنی ہے۔ مسلمانوں نے کیا کرنا ہے؟ جب اپنی مرضی کرنی ہے تو ان کو قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے قرآن کا نہ ترجمہ پڑھتے ہیں، نہ قرآن کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ مرضی جو اپنی کرنی ہے۔ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ وراثت دیتے ہوئے اس بات کو ذہن میں نہ لاؤ کہ ہمیں لڑکوں سے فائدہ زیادہ ہوگا یا لڑکیوں سے، اس بات کو تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے کہ تمہیں لڑکیوں سے زیادہ فائدہ ملنے والا ہے یا بیٹوں سے۔ آیت بھی سن لیں، وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا آباؤكم وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا۔
نہ باپ جانتے ہیں نہ بیٹے جانتے ہیں کہ کسی کو کسی سے فائدہ پہنچے گا یا نقصان پہنچے گا، اس لیے تم اللہ کا حکم سمجھ کر ادا کرو، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، مقرر ہے، وراثت دینا فرض ہے، اس کو ٹالو نہیں ہیلے بہانوں سے جی معاف کرا لیا ہے۔ آج کل کیا کہتے ہیں جی معاف کرا لیا۔ بھائی معاف لڑکیاں کیوں کرتی ہیں؟ بھائیوں کو معاف کرنا چاہیے جو کماتے ہیں، کمزور معاف کریں، جن کے پاس قوت ہے طاقت ہے وہ بھیک مانگیں۔ کیسے رواج ہیں معاشرے کے ظالمانہ۔ کبھی کسی بھائی نے بھی دوسرے بھائی کو معاف کیا ہے جی میں اپنی وراثت دوسرے بھائی کو دیتا ہوں، یہ معافی کا سارا ٹھیکہ عورتوں پر ڈال دیا ہے کہ یہ معاف کریں، ان کو ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے آج کل جرائم بڑھ گئے، قتل بڑھ گئے، لڑائیاں بڑھ گئیں، جھگڑے بڑھ گئے، بے برکتی بڑھ گئی، کیونکہ لوگ اللہ کے قانون کو مانتے ہی نہیں، اللہ کے قانون کو نہیں مانتے۔ تو جب اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو پھر یہی حال ہوگا۔ اور اسی صورت میں جا کر یہ بھی فرمایا کہ عورتوں پر زبردستی نہ کرو، عورتوں کے نہ تو زبردستی نکاح پڑھاؤ ان کے مشورے کے بغیر، ظالمانہ طریقے سے۔ آج کل تو بھائی اپنی بہنیں بیچ دیتے ہیں پیسے لے کر، باپ پیسے لینے کے لیے بیٹیاں بیچ دیتے ہیں، ان بیچاریوں کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ خاص طور پر وہ لڑکیاں جو اپنی مرضی سے نکاح کرتی ہیں نا، ان کو تو اکثر بیچ دیا جاتا ہے یا قتل کر دیا جاتا ہے، یا ان کو بدکاری کے اڈے پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو عورتوں کے مالک نہ بن جاؤ زبردستی، کہ اپنی من مانی کرو، ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھاؤ، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اور فرمایا عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے ساتھ زندگی گزارو اچھے طریقے سے، دستور کے مطابق، شریعت کے مطابق۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے کہ تم کسی عورت سے نفرت کرو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسی میں تمہارے لیے بھلائی لکھ دی ہو، وہی تمہارے لیے خیر و برکت لے کر آئے، تمہارے سکون کا ذریعہ بنے، تمہارے لیے نیک اولاد کا ذریعہ بنے۔ اسی سورت النساء میں چوتھے پارے کے آخر میں ان عورتوں کی فہرست ہے جن عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ محرم ہیں، ان سے پردہ بھی نہیں ہے۔ یہ لمبی فہرست ہے، میرے پاس ٹائم نہیں کہ میں ساری بتا سکوں۔ اس میں مائیں بھی آتی ہیں، بہنیں بھی آتی ہیں، بھتیجیاں بھی آتی ہیں، بھانجیاں بھی آتی ہیں، پھوپھیاں بھی آتی ہیں، خالہ بھی آتی ہیں، یہ لمبی فہرست ہے۔ اسی طرح جس عورت کا دودھ پیا ہو وہ بھی ماں بن جاتی ہے، اس سے بھی نکاح حرام، بلکہ اس کی اولاد سے بھی نکاح حرام، دوسری اولاد سے۔ دودھ کی جو بہن بن جائے اس سے بھی نکاح حرام ہے۔ مثلا کسی لڑکی نے، کسی لڑکے نے کسی اپنی ماں کے علاوہ کسی تیسری عورت کا دودھ پیا ہے تو دودھ پینے کی وجہ سے بھی وہ کیا بن جائیں گے؟ بھائی بہنیں، وہ بھی محرم ہے۔ اسی طرح فرمایا بیویوں کے سسر
اور اسی طرح خامدوں کی جو کچھ دامنے ہیں، ساسیں ہیں، وہ بھی مائیں ہیں، ان سے بھی نکاح حرام۔ اور اگر کوئی بیٹی دوسری بیوی کے پہلے خامد سے تمہارے پاس پہنچ گئی ہو، وہ بھی تمہاری حقیقی بیٹی کی طرح ہے، وہ بھی محرم ہے۔ لیکن آج کل تو جانور ہیں، ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ انہوں نے تو کتوں کی طرح شہوت پوری کرنی ہے، گدھوں کی طرح، نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز۔ قرآن پڑھتے ہی نہیں، ان کو کیا پتہ ہے۔ اسی طرح فرمایا تمہارے بیٹوں کی بیویاں وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ۔ لوگ سمجھتے ہیں قرآن صرف ختم کرنے کے لیے ہے، چاول کھانے کے، حالانکہ اس میں سارے احکامات ہیں، سارا قرآن احکامات سے بھرا ہوا ہے۔ آج کل کے مسلمانوں کو پتہ ہے، تو جانور ہیں، کافروں والی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ میری مسجد کا ایک نمازی تھا، مجھ سے مسئلہ پوچھنے آیا کہ جی میرے بیٹے کی اور میری بہو کی تو آپس میں بن نہیں رہی، اب وہ طلاق دینا چاہتا ہے، تو میں چاہتا ہوں اپنی بہو سے میں نکاح کر لوں طلاق کے بعد۔ تو طلاق کے بعد نکاح ہو جائے گا عدت گزارنے کے بعد۔ میں نے کہا وہ تو تیری بیٹی بن چکی ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ہمیشہ کے لیے، چاہے تیرا بیٹا بھی مر جائے۔ وہ تو تیری بہو ہے، بیٹی کی طرح ہے، تو کیسا قرآن میں یہ مسئلہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ کوئی پتہ نہیں، یہ عوام اتنی ان پڑھ ہے کہ ان کو قرآن سے تو نفرت ہے کہ قرآن نہیں پڑھنا، ترجمے سے تو بالکل نہیں پڑھنا، کیونکہ انہوں نے من مانی کرنی ہے۔ اور اسی رکوع میں یہ بھی آیا ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنیں تم اکٹھی نکاح میں نہیں رکھ سکتے، حرام ہے۔ یعنی سالی کے ساتھ نکاح حرام ہے جب تک اس کی بہن تمہارے نکاح میں ہے۔ ہاں وہ مر جائے تو مرنے کے بعد پھر دوسری سے تیسری سے چوتھی سے بھی باری باری، جیسے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ہمارے نبی کی ایک بیٹی تھی، جب وہ فوت ہو گئی تو اللہ کے رسول نے دوسری بیٹی کا بھی نکاح کر دیا، اس لیے ان کو ذو النورین بھی کہتے ہیں۔ ذو النورین کا معنی کیا ہے؟ دو نوروں والے، یعنی دو بیٹیاں حضور کی ان کے گھر میں تھیں، اکٹھی یا یکے بعد دیگرے۔ یہ سارے احکامات ہیں۔ 5ویں پارے کے شروع میں سورۃ النساء کی شروع والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے عارضی نکاح کو بھی حرام ٹھہرایا ہے۔ کون سا نکاح؟ عارضی نکاح ہوتا ہے متع کرنا۔ شیعوں میں ایک نکاح ہے عارضی، گھنٹے کے لیے، ایک رات کے لیے، ایک ہفتے کے لیے، ایک مہینے کے لیے مدت مقرر کر لیتے، یہ حرام ہے۔ یہ 5ویں پارے کے شروع میں ہے۔ فرمایا مستقل آباد کرنے کے لیے نکاح ہوتا ہے، عارضی نہیں ہوتا۔ عارضی نکاح حرام ہے، حلالہ بھی حرام ہے۔ آج کل بعض لوگ 3 طلاقیں دینے کے بعد پھر مسئلہ پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی حلالہ کا ڈال ہے، یہ بھی حرام ہے، کیونکہ یہ بھی عارضی نکاح ہوتا ہے۔ حلالہ کس کو کہتے ہیں؟ عارضی نکاح سارے حرام ہیں۔ بعد میں اتفاقاً کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی فوت ہو گیا یا طلاق کی نوبت آ گئی، وہ اور بات ہے۔ نکاح کرتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ مستقل آباد کرنے کے لیے ہوتا ہے نکاح، عارضی نہیں ہوتا۔ دیکھیے قرآن کی آیت محسنین غیر مصافحین، مستقل نکاح میں لانے کے لیے نکاح کرنا ہے، نہ کہ بدکاری کرنے کے لیے، مستی نکالنے کے لیے۔ غیر مصافحین کا معنی ہے مستی نکالنے کے لیے، پانی بہانے کے لیے۔ بلکہ آج کل تو شادی بعد میں کرتے ہیں، پہلے گرل فرینڈ بنا لیتے ہیں جی، کچھ عرصہ ویکھاں گے ایک دوجے نو،
جے پسند آ گئے تو پھر نکاح بھی کر لواں گے، نہیں تو عارضی طور تے اپنا کام چلاواں گے۔ یہ اس ملک میں ہو رہا ہے، تو اس کو بھی اللہ نے اس صورت میں حرام کیا۔ اسی طرح آگے آتا ہے کہ کوئی عورت بوائے فرینڈ نہ بنائے، بلکہ جس گھر میں رہتی ہے ہمیشہ کے لیے وہاں رہنے کے لیے پابند ہو جائے۔ محصنات غیر مصافحات، مستقل نکاح میں آنے والیاں ہوں، نہ کہ بدکاری کرنے والیاں۔ ولا متخذات اخدان، اور نہ ہوں پکڑنے والیاں چھپے دوست۔ اخدان کا معنی چھپے دوست، یعنی کسی کو بوائے فرینڈ نہیں بنا سکتی کوئی مسلمان عورت، نہ نکاح سے پہلے نہ نکاح کے بعد۔ اپنے خاوند کے ساتھ ہی ساری زندگی گزارنے کا تہیہ کرے گی۔ اگر سمجھتی ہے وہ ظالم ہے، نشئی ہے، تو طلاق لے سکتی ہے، خلا لے سکتی ہے۔ اگر طلاق نہیں دیتا تو عدالتوں میں جا کر خلا لے سکتی ہے۔ اسی طرح سورۃ مائدہ میں یہ بھی آیا ہے کہ کوئی مرد بھی گرل فرینڈ نہیں بنا سکتا، حرام ہے۔ اس آیت کی بھی آپ کو زیارت کرا دیتے ہیں، یہ سورۃ مائدہ میں ہے۔ اس سورت میں مائدہ کی آیت بھی ساتھ سن لیں تاکہ اس سے وضاحت ہو جائے گی۔ یہ دیکھیے سورۃ مائدہ میں اللہ فرماتے ہیں محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، جس سے نکاح کرنا ہے مستقل قید میں لانے والے ہو، ساری زندگی نبھانے والے کا عہد کرو۔ غیر مصافحین، نہ ہو تم پانی بہانے والے، پانی بہانے سے مراد ہے بدکاری کرنے والے۔ ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی چھپی دوستیاں کرو غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ، جن سے تمہارا نکاح نہیں، ان کے ساتھ چھپ کر دوستی کرنا تم پر حرام ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا جو شہوت پرستی میں آ کر اللہ کا حکم نہیں مانے گا تو وہ جہنم جانے کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ آیت کا آخری حصہ یہی ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو ایمان کے بجائے کفر اختیار کرے گا فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کے سب عمل ضائع ہو گئے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہے، جہنم جائے گا۔ نماز کا بھی حکم دیا کہ نماز سب پر فرض ہے، عورتیں ہوں یا مرد ہوں۔ سورۃ النساء میں یہ آیت بھی آئی ہے کہ اگر حالت جنگ میں بھی ہو، دشمن تمہارے مد مقابل ہے، تیر چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، پھر بھی نماز با جماعت پڑھو، پھر بھی نماز با جماعت پڑھو۔ یہ سورۃ النساء کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کی اہمیت خاص طور پر بیان کی ہے اسی سورۃ النساء میں۔ اللہ کو پتا تھا کہ یہ مصروفیات کا بہانہ بنا کر نمازیں چھوڑ دیں گے، اس لیے اللہ نے نماز کے بارے میں خاص طور پر بتایا کہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ کس کی پابندی کرنی ہے؟ نماز کی۔ نماز کسی حالت میں نہیں چھوڑنی۔ فرمایا نماز میں سستی کرنا منافقوں کا طریقہ ہے۔ نماز میں سستی کرنا کس کا طریقہ ہے؟ منافق۔ اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، منافق لوگ جو ہیں نام کے مسلمان، یہ نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ کوئی صرف جمعہ پڑھے گا، کوئی صرف عید پڑھے گا، کوئی صرف فجر کی نماز پڑھے گا، کوئی صرف عشاء کی نماز پڑھے گا۔ فرمایا یہ سب منافق ہے۔ اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، دعا کرو اللہ منافقت سے بچائے۔ اور اسی طرح
فرمایا کہ تم اگر حالت جنگ میں بھی ہو تو نماز نہیں چھوڑنی۔ فرمایا اگر لڑائی ہو رہی ہو تو فرمایا لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر لو، اور ایک حصہ دشمن کا مقابلہ کرے اور آدھے مسلمان جو ہیں وہ با جماعت نماز پڑھے، لیکن اپنا اسلحہ ساتھ ہی رکھیں نماز کی حالت میں۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور نماز پڑھتے ہوئے اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھیں۔ جب وہ نماز پڑھ چکے تو وہ مقابلے میں چلے جائیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور دوسری جماعت آ جائے، لَمْ يُصَلُّوا، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اب وہ با جماعت نماز پڑھ لیں۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے بچاؤ کا خیال رکھیں اور اپنے اسلحے کو اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ دشمن چاہتے ہیں تم اپنے اسلحے سے غافل ہو جاؤ اور یکدم تم پر حملہ کر دیں۔ فرمایا نماز تو ہر حال میں پڑھنی ہے اور وقت پر پڑھنی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر مقررہ وقتوں پر لکھی گئی ہے، فرض کی گئی ہے۔ مقررہ وقتوں پر یا مرضی کی نماز ہے، لیکن آج کل کے مسلمان مرضی کر رہے ہیں، ان کو اللہ کا ڈر ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ نماز فرق ہے مسلمان میں اور کافر میں۔ کافر اور فرق میں کس چیز کا فرق ہے؟ نماز کا۔ اسی طرح کیونکہ عورتوں میں شرک بہت ہے تو اسی سورۃ النساء میں شرک سے بھی منع کیا گیا ہے، بلکہ یہ واحد سورت ہے قرآن کی جس میں دوہرا کر 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک کرنے والے کی بخشش نہیں۔ اکثر آپ دیکھیں گے عورتیں زیادہ ہوتی ہیں درباروں پر، کوئی بیٹا لینے گئی ہے، کوئی رشتے کے لیے گئی ہے، کوئی اپنی سوکن تو جان چھڑانے کے لیے گئی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرک کو میں نے کبھی معاف نہیں کرنا۔ یہ بھی سورۃ النساء میں ہے، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ نہیں بخشے گا شرک کرنے والے کو، اور شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے پس بے شک وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ دور کی گمراہی میں یا چھوٹی گمراہی میں؟ دور کی گمراہی میں۔ تو آج تو گمراہی عام ہے، گمراہی تو رہ گئی ہے۔ تو یہ آیت ایک اور بار بھی آئی ہے، وہ بھی آپ کو دکھا دیتے اسی سورۃ النساء میں۔ یہ دیکھیے سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 بھی یہی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا، ہمیشہ اسے دوزخ میں رہنا پڑے گا۔ اور آج کل تو شرک عام ہے، جگہ جگہ شرک کے اڈے ہیں، جعلی پیر سجدے کرواتے ہیں، اور جناب درباروں پر سب شرک کے اڈے بنے ہوئے ہیں، نشے کے اڈے ہیں، وہاں بھنگ ہے، چرس ہے، دمالے ہیں، بدکاریاں ہیں، اور شرک میں عورتوں کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر عورتیں نہیں جائیں گی تو مرد بھی نہیں جائیں گے، تو عورتوں کے پیچھے پھر مرد بھی جاتے ہیں۔ اس لیے سورۃ النساء میں 2 بار اللہ نے اس بات کو دہرایا۔ ایک تو وہ آیت جو میں نے پہلے بتائی، وہ ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 116، اور جو اب پڑھ رہا ہوں یہ ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 48، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا
کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے جائیں۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ چاہے تو ویسے معاف کر دے، چاہے تو کچھ عرصہ دوزخ میں رکھے، سزا دینے کے بعد معاف کر دے، لیکن بد عقیدہ شرک والے کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اس نے ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے، چاہے وہ شرک کرنے والا ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو یا مسلمان ہو۔ یا مسلمانوں نو کچھ رعایت ہے؟ یہ آدھے نہیں ایسا کلمہ پڑھ لیا، اسی کفر کریے، شرک کریے، سب معاف۔ تو یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، اور جس نے بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اس نے اللہ پر بہت بڑا گناہ باندھ لیا۔ شرک تو اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی قسم کھانا بھی شرک ہے، پتہ ہے آپ کو؟ آج کل تو لوگ پیروں کی قسم کھاتے ہیں، بیوی کی قسم کھاتے ہیں، مینو تیری قسم، اولاد کی قسم۔ تو حدیث میں تو موجود ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ جس نے کوئی نیک عمل کسی کو دکھانے کے لیے کیا اس نے شرک کیا۔ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کیا اس نے شرک کیا۔ جس نے اللہ کے علاوہ کسی غیر کے نام کا چڑھاوا دیا اس نے شرک کیا۔ تو شرک تو آج کل عام ہے، قرآن ترجمے سے نہیں پڑھیں گے تو شرک ہی کریں گے۔ دعا کرو اللہ شرک سے بچائے۔ اس صورت میں بڑے ہی احکامات ہیں، کاش کے مسلمان اس صورت کو ترجمے سے پڑھ لیتے۔ حدیث میں آیا ہے کہ سورۃ النساء میں کیونکہ عورتوں کے زیادہ مسئلے ہیں، سورۃ نور میں عورتوں کے بڑے مسئلے ہیں، تو فرمایا مردوں پر لازم ہے کہ پہلے یہ خود سیکھیں صورتیں ترجمے کے ساتھ، پھر اپنی عورتوں کو سکھائیں۔ فرمان رسول۔ تو آج کل کے مردوں کو نہیں آتی تو عورتوں کو کیا سکھائیں گے جی؟ اور یہ نہیں فرمایا کہ دوجے تو پڑھن، خاوند سکھائے۔ خاوند پابند ہے، اپنی بیویوں کو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھانے کا پابند ہے۔ مردوں کو حکم دیا اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو قرآن ترجمے سے پڑھاؤ، سکھاؤ قرآن۔ سکھانے کا مطلب صرف لفظ پڑھنا نہیں ہوتا، سکھانے میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ سورۃ النساء میں احکامات کیا ہیں، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے۔ جب سکھائے ہی نہیں تو وہ تو دودھ والے سے بھی دوستی لگا لیتی ہیں اور پھر بھاگ جاتی ہیں اس کے ساتھ۔ پردے کے احکامات ہیں، آج کل کی عورتوں کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ سورۃ احزاب میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، غیر محرم کے ساتھ آمنے سامنے بات نہ کرو، نہ تنہائی میں اس کے ساتھ بیٹھو، حرام ہے۔ پردے کے پیچھے سے بات کرو۔ کس نے فرمایا ہے؟ پتہ ہی کوئی نہیں کس نے فرمایا۔ میں نے سورت کا آیت کا حوالہ دے کر بات شروع کی ہے، مسلمانوں نے بھی پتہ کوئی نہیں کہ اپنے کو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں یا اللہ فرما رہا ہے۔ آیت پڑھی ہے میں نے، پردے کے پیچھے سے، غیر محرم کے پردے کے پیچھے سے بات کرو، کوئی چیز لینی دینی ہے تو یہ دوستیاں کر رہے ہیں، کیا بنے گا اس قوم کا؟ تو فتنوں کا دور ہے بھائی، بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھا مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔